اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لائٹ چلی گئی۔ ابھی آواز بہت دور تک جا رہی تھی لیکن لائٹ کے جانے کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ مؤذن نے اذان دے دی، لا الہ الا اللہ، اذان پوری۔ اذان دے کر جیسے ہی ختم کیا تھوڑی دیر میں لائٹ آ گئی۔ اب اس نے پھر مائک کھولا، اب اعلان کر رہا ہے، بھائیو اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ لوگ جلدی سے مسجد میں آئیے۔ بدعت ہے۔ اذان تو اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے، اور جب اذان ہو چکی ہے تو اس کے بعد دوبارہ خبر دینا جائز نہیں ہے۔ اب آپ چاہے اچھی بات کہہ رہے ہوں لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اذان ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں تو مائک نہیں تھے، کیسے اذان ہوتی تھی؟ آپ کہو صحابہ کرام کو نماز کا ٹائم معلوم ہوتا تھا تو تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس زمانے میں جب گھڑیاں نہیں تھی تو ان کو معلوم ہو جاتا تھا ظہر کا وقت، عصر کا وقت۔ آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے ظہر کی جماعت کتنے بجے اور عصر کی جماعت کتنے بجے ہے؟ جب وہاں اذان کے علاوہ کوئی اور خبر نہیں دی جاتی تھی تو آپ کے لیے الگ سے اعلان کیوں ہوگا کہ آئیے نماز کا وقت قریب ہے، آئیے ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، دیکھ لیجئے گا 2 بجے رات سے مسجد کا مائک کھلے گا، کوئی نعت پڑھے گا، کوئی نظمیں پڑھے گا، اور ہر 5 اور 10 منٹ کے بعد اس میں اناؤنسمنٹ ہوگا، بھائیو سحری کریے، جلدی کریے، اتنی دیر باقی رہ گئی ہے، اتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ہر 5 اور 10 منٹ کے بعد مسجد سے اعلان کیا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ سارے کے سارے کام ناجائز ہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ آپ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو، آپ اس کو نیک کام سمجھ کے کرتے ہو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف سحری کی اذان ہوا کرتی تھی، تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی، اس طریقے کا اعلان نہیں ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی لوگ ڈھول بجاتے ہوئے گھروں میں جاتے تھے، اٹھیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سب کو جگانے جا رہے ہیں۔ ارے روزہ تو سب پر فرض ہے، تمہیں جگانے کے لیے ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی؟ تب تو نماز کے وقت بھی ہر نوکر رکھ لو، 5 وقت کی نماز میں ڈھول بجاتے ہوئے گھر پہ جائے، صاحب نماز ہو گئی، اذان چلو۔ اذان، نماز، روزہ، حج اور زکات یہ فرض ہے آپ پر، اور آپ کو کرنا پڑے گا، کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا رات کے اندر، سحری کھانا پڑے گی، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ یہودی رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سحری کھانا ہے۔ یہود و نصارہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے، تم سحری کر کے روزہ رکھو۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، خیر پہ رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں دیر کرے گی۔ سحری کرنے میں دیر ہونی چاہیے اور افطار کرنے میں جلدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھا کر ختم کرتے تھے تو مشکل سے 50 آیتیں پڑھنے کا ٹائم رہتا تھا، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور لیٹ سحری کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ سحری کریں تو بستر پر پھر لیٹے نہیں، کیونکہ لیٹ جائیں گے تو نیند آ جائے گی اور فجر کی نماز چلی جائے گی۔ لیٹ سحری کرو تاکہ سحری کر کے فوراً مسجد کی طرف بھاگو اور ذکر کرو، اللہ کی نماز پڑھو مسجد میں جا کر۔ میرے بھائیوں، ہو سکے تو سحری کی اذان دو، بس جس کو تہجد کی اذان بولا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں مان لیجئے 5 بجے اگر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5 بجے اگر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ 4 بجے یا 3:30 بجے کا اذان دے دیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا جائے گا۔ جو تہجد کی اذان ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا جائے گا، بقیہ جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اسی طریقے سے اذان دی جائے گی۔ یہ اذان اس بات کی علامت ہوگی کہ اب آپ کا تہجد کا وقت بھی شروع ہو گیا ہے اور آپ کی سحری کا وقت بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری اذان سے پہلے پہلے جو فجر کی اذان ہے اس سے پہلے پہلے آپ سحری کر لیجئے۔ آپ یہ دیجئے جو سنت ہے، یہ کام تو کوئی کرے گا نہیں، ڈھول تاشے اور مسجد میں نعتیں اور نظمیں، اور روزدار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، اتنی دیر باقی۔ یہ حرام اور ناجائز کام آج ہمارے معاشرے میں پنپ گئے ہیں، یہ حرام اور ناجائز
नाजायज काम हमारे समाज में पनप रहे हैं, इन पर बैंड लगाइए मेरे भाइयों, ये सब टोटल नाजायज है। आज मौलाना को क्या हो गया, क्या खा के आए हैं, आप सोच रहे होंगे। अरे मस्जिद तो ऐसी चीज है जहां किसी चीज का आप ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। मसलन आपके गांव में कोई आदमी अगर इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर माइक में ये भी नहीं कह सकते हो, भाइयों गांव का फला आदमी का इंतकाल हो गया है, मिट्टी 4 बजे होगी, उसकी मिट्टी 5 बजे होगी। मस्जिदें इसलिए नहीं है कि किसी के जनाजे का ऐलान मस्जिद से किया जाए। किसी की बकरी खो गई, कुर्बानी का बकरा खो गया, आ गया मस्जिद में ऐलान, हजरत अब्दुल रहीम साहब की बकरी खो गई है, कुर्बानी का बकरा खो गया है। अगर किसी को मिला हो कुर्बानी का वो खस्सी, तो वो फला जगह पर अब्दुल रहीम साहब के घर में पहुंचा दे। अब्दुल रहीम साहब उसको मुनासिब इनाम देंगे, उसको गिफ्ट देंगे। जानते हो जब कोई खोई हुई चीज का ऐलान करे तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उसके जवाब में क्या कहो। मसलन अब्दुल रहीम साहब का कुर्बानी का बकरा खो गया और मस्जिद से ऐलान हो रहा है, अब्दुल रहीम साहब के कुर्बानी का खस्सी खो गया है, अगर किसी साहब को मिला हो तो वो पहुंचा दे। और मौलाना जर्जीस के कान में ये आवाज पड़ गई, अब जर्जीस साहब के लिए जरूरी है कि वो ये कहें, अल्लाह करे कि तुझे तेरा खस्सी ना मिले, अल्लाह करे कि तुझे तेरा जानवर ना मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ऐलान करे तुम उसका उल्टा बद्दुआ दो, कहो कि अल्लाह करे उसको उसकी खोई हुई चीज ना मिले। किसी का मोबाइल खो जाए, साहब फला साहब का मोबाइल खो गया है, अगर किसी को मिला हो तो उसको पहुंचा दे, नोकिया का है, सैमसंग का है, एप्पल का मोबाइल है, अगर किसी को मिला हो तो पहुंचा दे। और जर्जीस साहब सुन ले तो कहे अल्लाह करे कि तुझे तेरा मोबाइल ना मिले। मस्जिदें इसलिए थोड़ी हैं कि तुम ऐलान करोगे, ये नहीं कर सकते हो आप। खोई हुई चीज का ऐलान भी मस्जिद में नहीं कर सकते हो, जनाजे का ऐलान भी मस्जिद में, उसका टाइम का ऐलान भी मस्जिद में करना जायज नहीं है। मेरे भाइयों, मस्जिद इबादत का घर है, वहां इबादतें की जाती हैं, नमाज पढ़ी जाती है, दीनी मसले और मसाइल पर गुफ्तगू होती है। मस्जिदें इसलिए हैं, मस्जिदें खोई हुई चीजों का ऐलान करने के लिए नहीं है। हमें और आपको इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए। इस बात कहां से कहां निकल गई और कहां पहुंच गए हम, खैर कोई बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें भी जरूरी थी। और साथ में एक और चीज याद कर लीजिए, बहुत से लोग आएंगे और शरीयत दुआ पढ़ो, अब नमाज रोजे में खोलेंगे तो आप दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये सब दुआएं नहीं है। मौजू और मन घड़त रिवायतों पर एतबार मत कीजिएगा। शरीयत वो नहीं है जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है। शरीयत क्या है? जो कुरान और हदीस ने बताया। रोजा इफ्तार करना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह उठाइए और शुरू कर दीजिए। और जब खा चुको, इफ्तार कर चुको, उसके बाद ये दुआ पढ़िए, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इतनी सी दुआ याद करने में किसी की नानी नहीं मर जाएंगी। याद कर लो, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। बिस्मिल्लाह, बस आपको रहमान रहीम भी नहीं कहना है, बिस्मिल्लाह उठाया और खजूर खा लिया। खजूर से इफ्तार करो, छुआरे से इफ्तार करो। और अगर ये ना मिले, ना हो आपके दस्तरखान पर, तो फिर पानी से इफ्तार करो। लोग कहते हैं नहीं खजूर ना हो तो किसी मीठी चीज से इफ्तार कर लो। बे तेरे बाप की हदीस से कहां से लाया ये सब कुछ? हम तो ढूंढ ढूंढ के मर गए, कहीं नहीं मिली है, तुझे कहां से मिल गई? हदीस में सिर्फ इतना आया, खजूर से इफ्तार करो, और खजूर ना हो तो फिर पानी से रोजा इफ्तार कर लो, इसलिए कि वो पाक करने वाला है। बेहतर चीज है, पानी से इफ्तार करो। तो मेरे भाइयों, शरीयत क्या है? बिस्मिल्लाह। कोई भी चीज आप खाना शुरू कर, बिस्मिल्लाह। वुजू बनाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह। बस आपको रहमान रहीम नहीं पढ़ना है। हाँ, अब कोई कहे साहब हम खाना खाने बैठ गए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरा पढ़ लिया तो हर्ज किया है। यही है गलत सोच। यही से फितना उठता है कि नबी अकरम ने जब कहा कि कोई भी अच्छा काम शुरू करो तो उस पर अल्लाह का नाम लो, बस अल्लाह का नाम लो, रहमान और रहीम नहीं कहा। तो जितना कहा हमें उतना करना। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम हो गया, शुरू कर दो। और रहमान रहीम कह दे तो हर्ज क्या है? तो जुमे की नमाज अगर मैं 4 रकात पढ़ा दूं तो आप पढ़ लेंगे? जूता लेके बाहर खड़े होंगे, कमीने मेरे बाप दादा 2 पढ़ते हैं तो 4 पढ़ रहा।
آج تک اب نہیں ہوا. مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، میں 4 پڑھا دوں تو آپ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. ارے ہم میں کہہ رہا ہوں ارے اچھی حرج کیا ہے، 3 کی جگہ 4 پڑھ لیا، زیادہ پڑھ لیا، ثوابی تو ہے، حرج کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرے باپ دادا نہیں پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیو جتنا بتایا اتنا کریے. 3 کی جگہ اگر مغرب 4 پڑھ لو گے تو گناہ ہے. فجر 2 رکعت فرض ہے، اگر 4 پڑھ لو گے 3 پڑھ لو گے تو گناہ ہے. اسی طریقے سے جتنا آپ کو بتایا اتنا پڑھیے. ورنہ قربانی کے جانور پر جب آپ چھری چلاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تبھی تو چھری چلاتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز. آپ جب قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو پڑھیں اللہم تقبل منی وَأَهْلِ بَيْتِي، اے اللہ اس قربانی کے جانور کو میرے اور میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے. یہ کہہ کر آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ چھری چلائیں. اب جرجیت صاحب بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، اور دلیل یہ دیں کہ حرج کیا ہے. بھائی میں نے پوری بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرج کیا ہے؟ جب آپ کھانے میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں حرج کیا ہے؟ وضو بنا رہے ہیں تو پورا پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حرج کیا ہے؟ میں نے قربانی میں پورا پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر تو حرج کیا؟ آپ کہیں گے ارے یار باپ دادا کے زمانے سے تو یہی سنتے چلے آ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تم نے یار الرحمن الرحیم کہاں سے بڑھا دیا ہے؟ آپ کو عجیب سا لگے گا یہ کہاں سے بڑھا دیا، جبکہ آپ منع نہیں کر پا رہے ہیں. یار پوری دعا تو پڑھ لی، چلو بسم اللہ پوری پڑھ لی، اس میں حرج کیا؟ لیکن آپ کو عجیب سا لگے گا کیونکہ ابھی تک سنا نہیں ہے، ابھی تک ایسا کیا نہیں ہے. میرے بھائیو آج آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے وضو بناتے وقت، صرف بسم اللہ. ارے یار یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا. جیسے قربانی کے جانور پر چھری چلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے، ایسے ہی پوری بسم اللہ پڑھنا آپ کو صرف بسم اللہ پڑھنا عجیب سا لگ رہا ہے. لیکن صحیح یہی ہے